کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چین نے اپنے پہلے برقی انسان نما روبوٹ کی رونمائی کر دی۔ اس روبوٹ کا وزن 43 کلو گرام ہے اور یہ پیچیدہ حالات میں ڈھلوانوں اور سیڑھیوں پر بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ یہ روبوٹ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی مستقل رفتار بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے پہلے خود ساختہ برقی انسان نما روبوٹ تیانگونگ کی بیجنگ اکنامیکل ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ایریا میں رونمائی کر دی گئی۔ تیانگونگ کو دنیا کا پہلا مکمل سائز کا انسان نما روبوٹ بھی قرار دیا جاتا ہے جو صرف الیکٹرک ڈرائیو پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روبوٹ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی مستقل رفتار برقرار رکھ سکتا ہے۔ تیانگونگ کی اونچائی 1.63 میٹر ہے اور اس کا وزن 43 کلو گرام ہے۔ یہ ملٹیپل ویژن پرسپشن سینسر سے لیس ہے۔ یہ 550 ٹریلین آپریشنز فی سیکنڈ کی پروسیسنگ پاور رکھتا ہے جس میں اعلیٰ درستگی والے انرشیل پیمائش یونٹس اور 3D ویژن سینسرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ روبوٹ درست فورس بیک فیڈ فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درستگی کے حامل 6 ایکسس فورس سینسر سے بھی لیس ہے۔ ڈیولپرز کے مطابق یہ پہلے ہی انسانوں کی طرح حرکات کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا ہے اور مزید توسیع کے لیے اوپن سورس مطابقت پیش کرتا ہے جس سے وسیع تر تجارتی ایپلیکیشنز کو سہولت ملتی ہے۔ تیانگونگ پیچیدہ ماحول کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ انسان نما روبوٹ پیچیدہ حالات میں ڈھلوانوں اور سیڑھیوں پر بھی آسانی سے چل سکتا ہے۔ چین میں اس وقت روبوٹکس شعبے کی ترقی عروج پر ہے جسے مصنوعی ذہانت سے آراستہ کرتے ہوئے مزید معاشی سماجی ثمرات کے حصول کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ غزہ میں جارحیت کے باعث ترکی نے اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ قطری نشریاتی ادارے کے مطابق ترکی کی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ غزہ میں بدتر انسانی المی کی وجہ سے ترکیہ اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرتا ہے۔ وزارت تجارت نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ اسرائیل سے کسی قسم کی درآمدات اور برآمدات نہیں کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی تک اسرائیل سے کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ بیان میں مزید کہا کہ ترکیہ اپنے نئے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرے گا جب تک اسرائیلی حکومت انسانی امداد کو بغیر کسی رکاوٹ کے غزہ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ترک صدر رجب طیب اردوان پر الزام عائد کیا کہ وہ بندرگاہوں کو اسرائیلی درآمدات اور برآمدات کی ہینڈلنگ سے روک کر معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ احتجاج کے دوران نظم و ضبط برقرار رہنا چاہیے، قانون کی بالادستی کا احترام کرنا چاہیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایموری یونیورسٹی کے مظاہرین نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔